علیکم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين ولعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اوصیکم بتقوی اللہ نظم امرکم. اپنے آپ کو اور حاضر مجلس کو تقوی و پرہیزگاری کی وصیت کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایام امام علی رضا علیہ السلام کی اللہم صل علی محمد وآل محمد ولادت و شہادت کے درمیان کے ایام ہیں. 11 ذی القعدہ کو آپ کی ولادت اور ایک روایت سے 23 ذی القعدہ کو آپ کی شہادت ہے. اس لیے امام ہی کا تذکرہ جو ہمیں دنیا آخرت میں سعادت سے ہمکنار کرتا ہے، اور عنوان یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام کی مومنین کے لیے بہترین نصیحتیں. تو امام علی رضا's بیسٹ ایڈوائس فار بلیورز، کہ امام نے ہمارے لیے بہت ساری وصیتیں اور نصیحتیں چھوڑی ہیں کہ جو ہماری زندگی کو سنوارتی ہیں. اگر ہم ان کے فرامین پہ غور کر کر اپنی زندگی کو اسی آئینے میں دیکھ کر گزاریں گے تو کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، دنیا اور آخرت کی سعادت ہمیں میسر آئے گی. یہ حدیث بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور اس میں امام نے مومن کے صحیح ہونے کی علامت بیان کی. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ لا یکون مومن مومن حتی تکون فیہ ثلاث خصال. امام فرماتے ہیں کوئی بھی آدمی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں 3 خصوصیت نہ ہوں. لازمی سے مراد تمام وہ بلیورز ہیں جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو مانتے ہیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. تو کون سی 3 صفات ہیں کہ جو مومن میں ہونا ضروری ہے؟ اب یہاں امام اس کی جو عظمت بیان کریں کہ دیکھو یہ صفت کیوں ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ صفت کس میں پہلے دیکھو پائی جاتی ہے، اور جس میں پائی جاتی ہے اس سے تم صفت لے رہو. اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہے ہر شے کو کوئی نہ کوئی صفت دی ہے. بہت سی صفات ہم اپنا نہیں سکتے، لیکن بہت سی صفات ہم اپنا سکتے ہیں. جس چیز کی صفات ہم اپنا نہیں سکتے اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. ہیرے میں اللہ نے چمک دی اور ہارڈنس دی ہے، ہم وہ اپنے اندر چمک لا نہیں سکتے لیکن اسے اپنے پاس رکھتے ہیں. لیکن کچھ چیزوں کے صفات ہم اپنا سکتے ہیں. تو خدا نے جتنی صفات اپنے رکھی ہیں ان صفات کو ایسا رکھا ہے کہ اسے جو مخلوق ہے خاص کر کے انسان اپنا سکتا ہے. جیسے کرم ہے، انسان اپنا سکتا ہے. تو اسی طرح کچھ صفات ہم اپنا سکتے ہیں. تو ان صفات کو خدا بیان کرائے کہ یہ 3 صفات پہلے دیکھو پائی کس میں جاتی ہے، پھر تم اس صفات کو جب اپنے اندر پیدا کرو گے تب جا کے تم صحیح طور پر اپنے آپ کو صاحب ایمان کہہ سکتے ہو. تو پہلا کہتے ہیں سنت من رب ہی، کہتے ہیں پہلی سنت اپنے رب کی سنت ہے جس کو تمہیں اپنانا ہے. دوسرا کیا وہ سنت من نبی ہی، ایک سنت ایسی ہے جو تمہیں اپنے نبی کی اپنانی ہے. وہ سنت من ولی ہی، ایک سنت اپنے ولی کی اپنانی ہے. یعنی 3 سنتوں کا تذکرہ یہاں امام علی رضا کہہ رہے ہیں. ایک اللہم صل علی محمد وآل محمد، پہلی رب کی سنت، دوسری نبی کی سنت، تیسری ولی کی سنت. اب امام اسے ایکسپلین کر رہے ہیں. وہ اما سنتو من رب ہی، کہتے ہیں وہ سنت جو اپنے اللہ کی ہے. فکتمان و سر رہی، کیا ہے؟ کسی کے راز کو چھپانا یہ اللہ کی سنت ہے. جب تک یہ مومن میں نہیں آئے گی وہ حقیقی مومن بن نہیں سکتا ہے. تو یہ راز کو چھپانا جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں کتنی زیادہ جو ہے وہ قرآن نے اور حدیث نے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے. تو وہ
میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، لیکن دوسری سنتیں سن لیں، پھر انشاءاللہ ایک کے بعد ایک کو آپ خدمت میں بیان کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے خود کے اندر ٹٹول کے دیکھیں کہ سنت ہمیں پائی جاتی ہے یا نہیں، اور پائی جاتی ہے تو کس لیول کی ہے اور ہمیں اسے کس لیول تک لے جانا ہے۔ یقینی طور پر کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ کوالٹی نہ پائی جاتی ہو، لیکن اس کوالٹی کو پیک تک لے جانا ہے، اس سے اور زیادہ جو ہے اچھے جو ہے لیول تک ایکسٹینڈ کرنا ہے، تاکہ ہماری زندگی میں اور زیادہ برکتیں آ سکیں۔ پھر کہتے ہیں اما سنت من نبی ہے و اما من سنت من نبی فمدارات الناس، کہتے ہیں نبی کی سنت یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا۔ مدارات الناس کا یہ مدار کسے کہتے ہیں، اس کی کیا معنی ہے اور اس کی کیا ڈیٹیل انشاءاللہ جب تک میں اس وقت آپ کو عرض کروں گا۔ دوسرے اما سنت من ولی ہے فصبر فی الباساء والضراء، اور اپنے ولی کی سنت ہے کہ جب مشکلات پڑیں تو انسان جو ہے وہ مشکلات میں صبر کرے۔ تو یہ تین سنتیں مولا امام علی رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اب یہاں پہلی سنت جو اپنے رب کی ہے کہ وہ کتمان السر رہی، کہ وہ رازوں کو چھپاتا ہے، تو یہ خدا کے لیے دیکھیے ہم اور آپ کتنے راز جانتے ہیں، بہت ہی لیمیٹڈ ہے نا، لیکن اس کے بعد ہم اسے فاش کر دیتے ہیں۔ لیکن خدا کی دیکھیے عظمت کیا ہے، وہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، کہتے ہیں خداوند عالم تو دلوں کے اندر آنے والے جو ہے خیالات سے بھی واقف ہے، پھر بھی کسی کو کسی سے واقف نہیں کرتا۔ یہ بارہا آپ خدمت عرض کیا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے اور سنت بھی ہے کہ خدا کسی کے راز کو کسی کو بتاتا نہیں ہے، لہٰذا اس کی عظمت یہ کہ اس کے فرشتے بھی جو ہمارے ایک ہی کام پہ مامور ہیں، یہ دیکھیں کتنی اللہ کی عظمت ہے، جو ایک ہی کام پہ مامور ہے کہ ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، ایک رقیب ایک عتید، ایک اچھے کام کو ایک برے کام کو، وہ بھی ایک دوسرے کے راز کو نہیں جانتے کہ کون کیا جانتا ہے۔ خدا نے اتنی زیادہ ہمارے لیے جو ہے ریسپیکٹ کا مقام رکھا ہے، انہیں بھی نہیں، ایک دوسرے سے آگاہ کہ بھئی تم تو ٹھیک ہے ریکنسائل کر لو، شام کو جاتے وقت اس کا اکاؤنٹ چیک کر لو کتنے اچھے ہیں کتنے، ان کو بھی یہ اس سے آگاہ نہیں کیا۔ مشہور واقعہ جو موسیٰ کے زمانے کا آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دہرانا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے اذہان میں آ جائے، ورنہ باتیں بہت نئی موجود ہوتی ہیں۔ موسیٰ کے زمانے میں قحط کا پڑنا، برسات کا نہ ہونا، موسیٰ کا دعا جو ہے التجا کے لیے جمع ہونا، خدا کا جواب دینا کہ جب تک تمہارے یہاں ایک گنہگار نہیں جائے گا تب تک یہ برکت نہیں برسے گی، رحمت نہیں برسے گی، اور بغیر کسی کے جائے رحمت کا برسنا۔ موسیٰ کا سوال کرنا کہ پالنے والے یہاں سے تو کوئی گیا نہیں، پھر تینے کیسے رحمت برسا دی، جبکہ تیرا تو کہنا یہ تھا کہ جب تک گنہگار جائے گا نہیں تب تک رحمت نہیں برسے گی۔ کہا اس گنہگار نے توبہ کر لی، کہا پالنے والے بتا دے وہ گنہگار کون ہے، کہا جب وہ گنہگار تھا تب ہی نہیں بتایا، اب تو توبہ کر لی کیسے بتاؤں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اب یہاں دیکھیے یہ جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھیے گا، یہ پیک ہے۔ آپ جب سنتے ہیں کسی بات کو تو اس میں دیکھیں کہ اس میں بیسٹ پوائنٹ کیا ہے، جب تک بیسٹ پوائنٹ کو نہیں لیں گے نا آپ کی زندگی میں سکسیس پاسبل۔ اب جو بتا رہا ہوں یہ بیسٹ پوائنٹ ہے، اس سے بیسٹ پوائنٹ آپ اس کتمان سر کا تلاش نہیں کر سکتے۔ میں جو بتا رہا ہوں کیا یہ ہے مولائے کائنات علی ابن ابی السلام کی ایڈوائز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ امام ہمارے بیسٹ ہیں، جو بات ایڈوائز بتاتے ہیں بیسٹ ہوتی ہے۔ تو امام نے جو بات بتا دی مولائے کائنات وہ پیک ہے، یعنی اس کی پیک آف ایلیکوینس خود ان کے نہج البلاغہ۔ تو اب جب مولا بتا رہے ہیں تو اس کی تو کیا کہتے ہیں، من ضعفت ان حفظ سرہی لم یقوی لسر غیرہی، کیا امام کہہ رہے ہیں کہ جو خود اپنے راز کو چھپانے پہ قادر نہیں ہے وہ دوسرے کے راز نہیں چھپا سکتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اگر ہم اپنے راز کو سیکریٹ نہیں رکھ سکتے تو کسی اور کے راز کو چھپانا پاسبل نہیں ہے۔ اب نہیں یہ سمجھ میں آئے تو آپ کو پھر سمجھا، جو اپنے پاکٹ کو نہیں سنبھال سکتا اس کو کیسے آپ پاکٹ دے دیں گے سنبھالو؟ اب آپ سمجھ میں ہے نا، جو اپنے پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کو آپ کیسے پیسے دے دیں گے، بھائی میرے پیسے بھی سنبھال کے رکھنا۔ تو یہ بہت بڑی بات امام نے کہی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے راز کو، اپنے جو ہے وہ سیکریٹس کو جو ہے، اور یہاں بیان کیا گیا کہ راز جو ہے بعض اوقات آپ بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے، راز جو ہے وہ اس پہ سلسلے میں بہت ڈیٹیل گفتگو ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن ہے، اس کی دلیل قرآن ہے، کیوں جناب یعقوب کی جناب یوسف کو ایڈوائز وقال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخویک فیکون لک کیدا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 5، کیا کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے اے یوسف اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا
ورنہ وہ تمہارے خلاف جو ہے کانسپریسی کریں گے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ بعض آپ اپنے راز جو ہے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتے. کیوں؟ ایون اب بھائی کو نہیں بتا سکتے تو دوست تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے. اب امام نے دوسرے نمبر پہ دوسری بات کہی ہے, کہا دیکھو دوست کو سارے راز مت بتاؤ, ہو سکتا ہے کل دشمن ہو جائے گا تو اسی کو ویپن کے طور پہ استعمال کرے گا, اسی کو تمہارے خلاف ویپن کے طور پر استعمال کرے گا. تو اب یہاں اب یہ تیز جو گفتگو ہے, کیونکہ مجھے سمیٹنا ہے آگے کی گفتگو پہ جانا, ورنہ اس میں بہت ساری گفتگو ہے, بہت سارے واقعات ہیں. اب کیوں عزیزان اگرامی, اب یہاں راز میں دو چیزیں ہیں. راز میں ایک اچھے اور ایک برے. بہت سی چیز انسان کی اچھی ہوتی ہے لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا. ابھی حالات اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں خوشخبری آنے والی ہوتی ہے, چھپا کے رکھتے ہیں کہ بھئی اب نظر نہ لگ جائے. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, صلوات پڑھ دیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور جب ظاہر ہوگا تو اچھی چیز, اس میں کوئی برائی نہیں. کچھ چیزوں کے اندر ہمارے یہاں ایک پیٹرن ہے, اس کا مطلب آپ راز کو چھپانا جانتے ہیں. مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو چھپا سکتے ہیں, مقصد یہ بتانے. اب اگلی لیول کی وجہ کیوں ایسا ہے کہ اچھے راز, اچھی چیز کو بتانا بعض اوقات صحیح نہیں ہوتا, کیونکہ اگر اس نے آپ کو امانت کے طور پر دیا ہے تو آپ اسے کسی کو ڈسکور نہیں کر سکتے, کسی کو بتا نہیں سکتے. دوسری چیز کی سیکنڈ کہ نہیں, کسی کے آپ بری بات کو جانتے ہیں تو وہاں پر اس کا لیول اور زیادہ ایکسٹینڈڈ ہو جاتا ہے کہ اب یہاں پر اس کی عزت بھی شامل ہے, اب یہاں پر اس کی ریسپیکٹ بھی اس میں انوالو ہے, اس لیے اس کا بتانا تو بالکل ہی جائز نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کے لیے کیوں؟ کیونکہ ہم جب خدا کو مانتے ہیں تو خدا کے صفات کو اپنانا ضروری ہے. بغیر خدا کو صفات کو اپنائے ہم اللہ کے قریب ہو نہیں سکتے ہیں. قربت اللہ کا مفہوم اس کی صفات میں قریب ہونا ہے. خدا کا ایک نام ستار العیوب ہے. کیا ایک نام ہے؟ ستار العیوب, جو عیبوں کو فاش نہیں کرتا, چھپاتا ہے. جب ستار العیوب جو ہے اس کا نام ہے اور ہم اسے مانتے ہیں کہ ستار العیوب ہے, ہم اس کی تمام اس کوالٹی سے واقف ہیں, تو اپنے اندر وہ کوالٹی ہمیں ڈیولپ کرنا پڑے گی, تب اس کے قرب کو حاصل کر پائیں گے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام تر چیزوں سے سمجھیں. اب یہاں پر راز کو چھپانے کے لیے دو طریقے ہیں. کیا ہے؟ جو قرآن نے خود بیان کیا ہے. کیا بیان کیا ہے؟ کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن وبعض الظن اثم. سب سے پہلے جو ہے کسی کے بارے میں سوء ظن نہ رکھیں, کسی کے بارے میں برا نہ سوچیں. برا سوچیں گے تو برا بولیں گے, آپ برا سوچیں گے ہی نہیں تو برا بولیں گے نہیں. آپ پازیٹیو چیز کو دیکھیں, نیگیٹو چیز کو نہ دیکھیں. دوسرا کیا ہے؟ ولا یغتب بعضهم بعضا. اب جب آپ برا جب کسی کے بارے میں سوچیں گے نہیں تو برائی بیان نہیں کریں. جب برائی نہیں بیان کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ غیبت سے بچ جائیں گے. یہ دوسرا کیا ہے؟ لا تجسسوا. دوسرا قرآن نے کیا کہا ہے کہ کسی کی لائف کے بارے میں قرید کے نہ دیکھیں. کیا ہے؟ انویسٹیگیٹ نہ کریں. آپ کا جاب جو ہے وہ جاسوسی کا نہیں ہے. جاسوسی الاؤڈ نہیں ہے. شیطان کیا کرتا ہے, دیکھیے جس طرح, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو سمجھیے گا. جس طرح آپ فشنگ کے لیے جاتے ہیں نا, بیٹ ڈالتے ہیں, مچھلی پکڑ میں آ جاتی ہے. شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کے آس پاس چھوٹی چیز پھیلاتا ہے کہ دیکھو اس کے یہاں یہ ہوا ہے. آپ جا کے ڈیپ میں جا کے ساری چیز لے آتے ہیں اور اس کے بعد بلند گو پہ بیٹھ کے سب سنا دیتے ہیں. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس کا نتیجہ خراب ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر یہی راز چھپا لیں گے تو خدا قیامت میں ہمارے عیب چھپا لے گا, اور اگر بیان کر دیں گے تو خدا اس دنیا میں ہی ہمیں رسوا کر دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بس میں نے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں, میرے پاس وقت نہیں ہے, تو میں دوسرے جو ہے موضوع پہ جاتا ہوں تاکہ آپ خدمت عرض کروں. یہاں سنی شیعہ روایتیں بہت ساری اس سلسلے میں کہ جو بیان کی گئی ہیں, جس سے انسان کو راز فاش کرنا انسان کے لیے روا نہیں ہے. اور اس میں کیا بتایا, پوائنٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے راز کو چھپانا سیکھیں. آپ اپنے راز کو جب تک چھپانا نہیں سیکھیں گے تب تک نہیں. اب یہاں اپنے راز کو ہم کہاں آیا کرتے ہیں؟ آج کل دنیا نے جو آپ کے ساتھ کھیل کھیلا ہے, آپ اس کھیل کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. آپ کو سب جو سوشل میڈیا دیا نا, اسی لیے دیا کہ اپنے راز یہاں اگلتے رہو.
بے حجابی، بے حیائی، بری باتیں، سارے جو ہے میوزک، سب چیز آپ سب پبلک کر دو تاکہ اب آپ جب پبلک کرو گے تو پھر کیسے آپ خود پبلک کرنا تو دوسرے کو کیا پریشانی بھائی، دوسرا تو اس پہ کلک کر ہی دے گا. تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے. یہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ اسمارٹ پلے کرنا ہے کہ آپ کو اپنے راز کسی کو دینا نہیں ہے، کیونکہ امام رضا کی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جو اپنے گناہ چھپا لیتا ہے خدا اس کے گناہ بخش دیتا ہے. جو گناہ اشکار کرتا ہے وہ دو گناہ کرتا ہے، ایک اپنی عزت اتارتا ہے، ایک دوسرے کو گناہ کرنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ دیکھو میں نے کیا تم بھی کرو، مجھے کچھ نہیں ہوا، اسے پتہ نہیں ہو گیا چکا ہے، تو سامنے والوں کو تو ڈائگنوس نہیں ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھیں. امام رضا کی ایڈوائز ہے لا تکونا مومنا حتی تکونوا فی ثلاثہ خصال، یہ امام کی. اب دوسرا کہتے ہیں واما سنت من نبی مدارات الناس. دوسرا کیا ہے کہ نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آیا جائے. یہ مدارات لفظ جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس کے بہت سارے معنی بیان کیے مدارات کا. ایک ہی حسن سلوک، انسان کا معاشرت میں انسان کا مہربانی اور نرمی سے پیش آنا، انسان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت سے پیش آ کر اس کے ساتھ دل سوزی کرنا، اس کا خیال رکھنا. یہ مدارات الناس ایک بہت بڑا چیپٹر ہے اور اس کے بارے میں اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے. مدارات الناس کے بہت سارے ٹرانسلیشن ہے لیکن ایک ٹرانسلیشن بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ٹالرنس. انسان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کا برداشت کرنا، یہ مدارات ہے. کیونکہ ہم سب جو زندگی گزارتے ہیں ہر انسان جو ہے ایک پھول کی طرح ہے اور ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے. یہ گلدستہ بنتا ہے تو اچھا لگتا ہے، بکھر جاتا ہے تو اچھا نہیں لگتا، لیکن ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے. تو آپ الگ الگ موقع پر الگ الگ خوشبو استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں مدارات الناس. لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر پھول بہت زیادہ ملائم نہیں ہوتا، کسی میں کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو اگر پھول چاہیے تو کانٹوں کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کرنا، اسے مدارات الناس کہتے ہیں. آیا سمجھ کیا ہے مدارات الناس کیا ہے؟ انسان کا اچھائی اور برائی دونوں کو ایک ساتھ جو ہے دیکھ کر اسے برداشت کرنا، یہ مدارات الناس کہلاتا ہے. ہم جب بھی اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بہت سی خوبیاں پاتے ہیں، بہت سی ان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں، ضعف ہوتے ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں. انسان کا ایک اوبویس ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے اسے ایسا بنایا ہی نہیں ہے. اگر ایسا بنا دیتا تو خدا کے سامنے کبھی سر ہی نہیں جھکاتا. اس کا سر جھکانے کا سبب یہی ہے کہ اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے یا اپنی نعمتوں کو دیکھتا ہے، دونوں اعتبار سے سر جھکاتا ہے تاکہ اس کے نعمتوں کو خدا اضافہ کرے یا کمیوں کو اس کی دور کر دے. نبی کی سنت ہے کہ وہ مدارات الناس میں اس قدر اس منزل پر تھے کہ انہوں نے اپنے دشمن کو بھی کبھی برا نہیں کہا، اس کے ساتھ بھی اچھا بھی ہے. یہ بہت سی روایتیں جو مشہور آپ نے واقعہ سنا ہے، یہ ایک بار پیش نہیں آیا. اگر آپ جا کے ریسرچ کریں گے نبی کی لائف کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ایک بار نہیں ہے. جو ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں نا، وہ کہانی ایک نہیں ہے، وہ کئی ساری ہیں کہ وہ بڑھیا کا کچرا ڈالنا اور نبی کا جا کے اس کی عیادت کرنا، اس کا مسلمان ہو جانا، یہ مدارات الناس ہے. لیکن یہ ایک ایسی لکھا ہے کہ یہودی تھا، وہ جب نبی جاتے تھے تب انہیں پریشان کرتا تھا، تب انہیں برا بھلا کہتا تھا، راستے پہ کھڑا رہتا تھا پرپزلی کہ نبی جب جا رہے ہیں تو ان کو ٹیز کرے، ان کو جو ہے پریشان کرے. نبی مسکرا کے نکل جاتے تھے، ہے نا، نبی مسکرا کے نکل جاتے تھے. ایک دن دیکھا کہ راستے میں کھڑا ہوا نہیں ہے، پوچھا کہاں ہے، کہا بیمار ہے. نبی پہنچ گئے کہ بھئی کیسے کیا طبیعت ہے، تمہارا خیال رکھیں، تمہاری طبیعت پوچھنے کے لیے آئیں. وہیں سے سمجھ گیا کہ جو بد اخلاقی کرنے کے باوجود کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آیا ہے یہ اسے بدل دیتا ہے، مسلمان ہو گیا. تو یہ ایسے واقعات بہت سارے ہیں. تو یہ اسے کہتے ہیں مدارات الناس، انسان کا دوسرے کے ساتھ جو ہے محبت کے ساتھ اور اچھی طرح سے پیش آنا. یہ ایک انسان کی معاشرتی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو انسان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ بغیر اس کے انسان کبھی بھی اپنی زندگی کے اندر خیر و برکت کو لا نہیں سکتا. خود نبی فرمایا امرنی ربی بمدارات الناس کما امرنی باداء الفرائض. سنیں اس کا کتنی پیک، کیا ایکسٹینڈ اس کا. نبی کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے پروردگار نے جس طرح واجبات کو، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی مجھے حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آؤں. ایکول ٹو نماز، ایکول ٹو روزہ رکھا ہے. مدارات الناس کیا ہے؟
روزہ، اور یہ نبی کی فرمائش ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے ویسا ہی حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ اچھا بیہیو کرنے کا جیسا نماز و روزے کا ہے. تو جتنا لیول نماز و روزے کا ہے اتنا ہی روزہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بیہیو کرنے کا ہے. تو یہ بہترین چیز ہے. اب یہاں دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ عاقل الناس اشدہم مدارات الناس. کیا امام فرمائے لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئے، جو ان کے ساتھ محبت سے ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے. یہاں پر اس مدارات الناس کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مدارات الناس آئے گی کہاں سے؟ اوریجنیشن کیا ہے اس کا؟ جیسے آپ جو الفاظ بولتے ہیں اس کا ایک اوریجنیشن ہوتا ہے، وہاں سے چلتی ہے. سواد کا، زواد کا، لام کا، یہ سب آپ کے باڈی کے اندر اس کو بولنے کی ایک جگہ ہے. تو مدارات الناس نکلتی کہاں سے؟ کہاں سے آپ لوگوں کے ساتھ اچھی فیلنگ لائیں گے؟ تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا، رفق اور لین اور حین، یہ لفظ استعمال کیے گئے اور ان کا اوریجن ہے دل. جب تک آپ کسی کی دل میں محبت نہیں رکھیں گے تب تک اس کے ساتھ مدارات نہیں کر سکتے. مدارات پاسبل ہی نہیں ہے. اب یہاں خالی دل میں محبت کے لیے انسان کسی سے محبت کر ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خوبیاں ذہن میں نہ ہوں اور اس کی برائیوں سے چشم پوشی نہ کرے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب واپس مدارات کہاں گیا کہ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا سوچنا اور اچھا بولنا. وہیں سے مدارات کا آغاز ہوتا ہے. جب تک انسان یہ نہیں کرے گا تب تک پاسبل نہیں ہے. نبی کو حکم دیا گیا ہے، بہت امپورٹنٹ. کہتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار ورحماء بینہم. کہتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جو ہے کفار پر بہت شدید اور مومنین میں بہت زیادہ آپس میں رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والے. یہ خدا کی بھی ایک بہت بڑی کیا ہے صفت ہے. کیا ہے؟ بالمومنین رؤوف الرحیم. یہ رؤوف الرحیم صفت جو ہے اسی کو کسی کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا، یہ انسان کے لیے مدارات کا سب سے بہترین زینہ ہے. اب یہاں خود نبی کو حکم دیا ہے. دیکھیے ہمیں حکم دیا، نبی کو جو حکم دیا جا رہا ہے اصل میں وہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. نبی کے ساتھ ساتھ حکم ہمارے لیے بھی ہے. وہ کہاں خدا فرما رہا ہے؟ خدا کے وقفز جناح کا لمن تبا کا من المومنین. کہتے ہیں اور مومنین سے جو لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں ان کے سامنے بہت زیادہ ہمبل ہو کے ملیں. سورہ شعراء کی آیت نمبر 215. کیا نبی سے کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، جو آپ کے فالوور ہیں، جو آپ کو مانتے ہیں، آپ انہیں ایٹیٹیوڈ نہیں دکھا سکتے. آپ ان سے کیا کریں گے؟ محبت سے پیش آئیں گے. آپ انہیں ہمبل ہو کے ان کے ساتھ ملیں گے. تو یہ حکم مدارات کی بہت سارے جو ہے وہ پیغامات ہیں. لیکن بہرحال پھر کسی موقع پر آپ کو عرض کروں گا کہ مدارات کے جو ہے وہ کیا اور معنی ہوتے ہیں. اور یہاں امام رضا کی آخری، کیوں امام رضا سے متعلق گفتگو ہے اور یہ امام رضا کی آخری حدیث تحفۃ العقول کی جو ہے یہ صفحہ نمبر 446 پر حدیث ہے. اس کا ترجمہ سن لیں. اور فارسی میں کہتے ہیں امام رضا کا فرمان ہے کہ لوگوں سے محبت کرنا نصف عقل ہے. آدھی عقل لوگوں کے ساتھ محبت کرنے میں چھپی ہوئی ہے. جتنا انسان لوگوں سے محبت کرے گا اتنی زیادہ اس کی عقل بڑھے گی. اب اس میں بہت سی باتیں، لیکن انشاءاللہ پھر کبھی مدارات الناس کو اب وہ سنت ولیہ کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ نیکسٹ خطبے میں، تاکہ یہ 3 ایڈوائز جو امام علی رضا نے ہمیں دی ہے سچا مومن بننے کے لیے ہمارے لیے سر فہرست ہو. ہم اسے ہر روز اٹھ کر سوچیں کہ کیا ہم نے اس پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے یا نہیں. آمادہ کیا ہے تو ہم ایمان کے راستے پہ گامزن ہیں. اگر ہم سے یہ چیزیں دور ہو رہی ہیں تو اس کا مفہوم ہے کہ پھر ہم ابھی راستے ہدایت پر صحیح طور پر گامزن نہیں ہیں. خدا ہمیں توفیق دے کہ یہ تمام صفات ہم میں خدا بہتر طریقے سے پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل فرما، جو پریشان پریشان کو دور فرما دے. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے بزرگ سایہ ہمارے سلامت محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ فقل میں پھیر دے. ہماری عبادت کو قبول فرما، گناہوں کو بخش دے. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھانے تک ہمارے گناہوں پہ فقل میں پھیر دے. سب کے مرحومین کے مغفرت فرما. آج کا دن مقصود بھائی کی وفات کا دن ہے، ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرما. پانے والے تمام حاضر مجلس کے نیک حاجات میں تو قبول فرما. پانے والے ہمارے درمیان جو مناد بیمار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں نوشاد بھائی، فدا عابد بھائی، محمد بھائی، مظہر بھائی، مقصود بھائی، اشتاق بھائی، ناس بھائی، حسن بھائی،
عشرت پر فتح پر پانے والے، اور جنات بیماریں پانے والے علی ابن قمر بھائی سب کو شفائے کامل عاجل فرما، اور علی ابن فدا بھائی کو شفائے کامل عاجل فرما، ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و امن میں قرار دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، پاک و منزہ پروردگار اس کائنات و ہستی کو خلق کرنے والا ہے، پاک و منزہ شیخ زندگی ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب رکھتا ہے، پاک و منزہ پروردگار عفو بخشش کرنے والا ہے، پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبیوں کا طولانی سلسلہ بھیجا، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، تاج ظہور کے لیے دعا گوئیں۔ میں عرض کیا یہ ایام امام علی رضا سے متعلق ہیں، انہی کی نصیحتیں جو ہماری زندگی کو سنوار سکتی ہیں، آخرت کو سنوار سکتی ہیں، اس کے سلسلے میں گفتگو ہے، تاکہ خدا ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ اپنے ائمہ کے فرامین پر غور کریں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو موضوع ہے خطبے کا کہ امام رضا نے ارشاد فرمایا لا یکون مومنا حتی تکون فی ثلاث خصال سنت من ربہ و سنت من نبی و سنت من ولیہ، فاما سنت من ربہ فکتمان سرہ، واما سنت من نبی فمدارات الناس، واما سنت من ولیہ فاصبروا فی الباساء والضراء۔ کہتے ہیں کہ اور ولی کی سنت یہ ہے کہ انسان جب بھی اس کے ساتھ تنگ دستی یا پریشانی کا زمانہ ہو تو وہ صبر کرے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے، بہت سے موقع پر انسان یہ سوچتا ہے کہ صرف فقیر ہی مشکل میں ہے، امیر نہیں ہے۔ باسائے و ذرائے کا ریلیشن فائنینشل کرائسس سے ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کرائسس کسی نہ کسی اعتبار سے آپ کے اطراف میں ضرور ہوگی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز آتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اطراف میں کوئی نہ کوئی ایسی مشکل نہ ہو جو آپ کو پریشان نہ کرتی ہو، بودر نہ کرتی ہو، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تینوں جہت سے آ سکتی ہیں، خود آپ کے وجود میں کوئی کمزوری ہو،
بیماری ہو، یا آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا بیہیویئر آپ کو تنگ کرتا ہو، یا تیسری چیز آپ کے پاس ہے تو صحیح دولت لیکن اس کے صحیح استعمال کی وجہ سے آپ پریشان ہو. یہ بہت امپورٹنٹ چیز بتاؤں. تو یہاں پر کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا آتا ہے، تینوں جگہ آپ کے لیے جو کی ہے وہ صبر ہے. تینوں جگہ آپ کے لیے نجات کی کیا ہے، آپ کے لیے صبر ہے. جب صبر ہے تو انسان پاس وجود کے اندر جو ہے، انسان کو اگر تھوڑی سی پریشانی ہے تو یہاں پر بھی اسے صبر سے ہی کام لینا ہے. اطراف کے اندر اگرچہ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ایٹیٹیوڈ سے آپ بہت زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو بھی آپ کو صبر سے کام لینا ہے. آپ کو دولت نہیں ہے تو صبر ہی، لیکن دولت ہے تو زیادہ صبر چاہیے. وہ زیادہ صبر چاہیے، یہ الگ موضوع ہے. وہ کیا مسئلہ ہے، وہ زیادہ صبر اس لیے چاہیے کیونکہ اب آپ پاس دو رسپانسبلٹی ہو جاتی ہیں. ایک رسپانسبلٹی یہ ہو جاتی ہے کہ جتنا دولت بڑھتی ہے آپ پاس اتنا ہی زیادہ آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. گورنمنٹ کا ٹیکس بڑھ جاتا ہے، خالی یہ نہیں ہے، اللہ کا اور رسول کا حق بھی بڑھ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی زندگی، اطراف کے لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. آپ پاس اچھی دولت ہے تو آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی اچھا رکھنا ہے، آپ کے لیے ان کو بھی رفاہ کا انتظام کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہیں سے شیطان وارد ہو جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو مال کمانے اور جمع کرنے کی ترغیب دیتا ہے، خرچ کرنے پہ پابندی لگا دیتا ہے. یہیں سے آدمی اب وہ خرچ کرنا سب سے زیادہ انسان کے لیے صبر چاہتا ہے. یہ ہے سرائے کہ صبر اللہ سرائے وزرا، کہ انسان جو ہے اس مشکلات میں صبر کرے. یہ چیز ہے. اب یہاں دیکھیے جو حدیث، اس کو سنیے، یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے، امام رضا کی حدیث ہے جو آپ خاص درس کی تھی. اربعۃ من کنوز الجنہ، کہ چار چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں. یہ چار چیزیں کیا ہیں، جنت کے خزانوں میں سے. پہلا کیا ہے، کتمان الفاقت و کتمان و صدقہ، کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ انسان کا اپنے فقر و فاقے کو چھپانا، یہ جنت کی جو ہے خزانوں میں سے ہیں. دوسرا کیا ہے، اپنے صدقے کو چھپانا، یہ انسان کے لیے کیا ہے، جنت کے خزانوں میں سے. اب یہ صدقے پہ بھی ہے، جو آپ حلال روزی کماتے ہیں یہ اپنے اولاد پہ خرچ کرنا صدقے میں آتا ہے. یہ بھی ایک اس کی بہت ہے. کتمان و مصیبتیں، انسان کا اپنی مصیبت کو چھپانا، یہ بھی جنت کے جو ہے وہ خزانوں میں سے. وہ کتمان الوجہ، اپنی بیماری اور درد کو چھپانا، یہ بھی جنت کے جو ہے خزانوں میں سے ہیں. تو چار چیزوں کو بیان کیا. کیا ہے جو کہ بہشت، چار چیزیں بہشت کے خزانوں میں سے ہیں، اپنے فقر اور تندرستی کو چھپانا، صدقے کو چھپانا، دنیا کی مصیبت کو چھپانا، اور اپنے درد کو چھپانا. اب اس کی وضاحت ہے، بس درد کا ڈاکٹر سے چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال ان نیسیسری انسان جو ہے اپنی پریشانی کو بیان نہ کرے، کیونکہ جسے آپ بیان کریں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے آپ کی ویکنس سمجھ کر آپ پہ حاوی ہو جائے، یہ آپ کے لیے زیادہ نقصان دے. اسی لیے کہ بہت سی چیزیں آپ، یہ ساری چیزیں کہاں جاتی ہے، واپس فرسٹ پیج پہ چلی جائیے. فرسٹ پیج پہ کیا تھا، جہاں بتایا ہے کہ رازوں کو چھپانا. تو وہاں راز میں یہ چار راز بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ چار راز جو بتائیں، اسے جنت کے خزانہ قرار دیا امام رضا نے، کہ یہ چار راز جنت کے خزانے. ان چار چیزوں کو ہمیشہ چھپا کے رکھو. جب چھپاؤ گے تو تمہارے لیے باعث خیر بنے گا، تم اس کے ذریعے اپنے لیے باعث خیر بنا سکتے ہو. بس کہ آخری ایڈوائز میں آپ خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، کہ یہ ایڈوائز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے. کہ میں نے جہاں سے شروع کیا تھا کہ حقیقی مومن ہونے کے لیے جو امیر المومنین ہیں، یا ہمارے ائمہ طاہرین جو ہم سب کے پیشوا ہیں، ان کی تعلیمات کو ہمارے مد نظر رکھنا ضروری ہے. تو وہ جو تعلیمات انہوں نے کی ہے، تو وہاں امام رضا سوال کیا سئل من خیار العباد، کہ سب سے اچھے مومن بندے کون ہیں، کہ الذین احسنوا استبشروا. تو امام نے فرمایا کہ جو وہ نیکی کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. اذا اسوا استغفروا، جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیشہ استغفار کرتے ہیں. اذا عطوا شکروا، جب انہیں ملتا ہے تو ہمیشہ وہ شکر کرتے ہیں. اذا بطلوا صبروا، جب کبھی وہ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں صبر کرتے ہیں. یہ وہ جو آپ کو ہوتا ہے کہ صبر انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری. یہ بتایا یہاں بھی بتایا کہ یہاں پر اچھا بندہ بننے کے لیے انسان کا ٹالرنس اور صبر سب سے زیادہ بہترین ہتھیار ہے جو اس کو کامیاب بناتا ہے. انشاءاللہ خدا ہمیں یہ توفیق عنایت کرے تاکہ ہماری زندگی میں یہ تمام کوالٹی ڈیولپ ہو اور ہم بہتر طریقے سے اپنے امام کے چاہنے والے
قرار پائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا.